ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم انسانوں کو اس نیلے سیارے پر ہی کیوں بھیجا گیا ہے؟ یعنی اس زمین کے علاوہ اور بھی پلینٹس موجود ہیں، لیکن وہاں انسانیت کا وجود نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا دوسرے پلینٹس پر انسانی زندگی کے آثار موجود ہیں؟ یہ اور اسی قسم کے دوسرے سوالات جو روزانہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین، یہ زمین ہے سب سے خوبصورت سیارہ، جہاں خوبصورت آبشاریں، حسین جنگلات اور کئی طرح کی خوبصورت مخلوقات آباد ہیں۔ یہ وہی پلینٹ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ناظرین، اس آیت میں ایک بہت بڑا سوال پوشیدہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا کام، یعنی آدم کو بھیجنے کا کام زمین پر ہی کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ زمین کے علاوہ کسی دوسرے پلینٹ پر خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ ناظرین، اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت تھی، جس کے تحت اللہ نے انسانی زندگی کے لیے زمین کا انتخاب کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مرکری سے۔ سب سے چھوٹا سیارہ ہے، یہ سورج سے قریب ترین سیارہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عطارد سے سورج زمین کی نسبت 3 گنا بڑا نظر آتا ہے اور سورج کی روشنی 7 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، عطارد کا درجہ حرارت گرم اور سرد دونوں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دن کے وقت عطارد کا درجہ حرارت 800 فارنہائٹ پر پہنچ جاتا ہے اور رات کو 290 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جس میں انسان زندہ رہ سکتا ہے وہ 108 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ ماہرین کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ most people cannot survive if their core temperature drops to 75 degrees، یعنی اگر 75 ڈگری فارنہائٹ تک درجہ حرارت گر جائے تو زیادہ تر لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ عطارد پر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ ناظرین، سورج سے قریب تر دوسرا سیارہ وینس یعنی زہرہ ہے، جس کی سطح اتنی گرم ہے کہ سیسا پگھلا دے۔ اس کا ایک دن ہمارے سال کے برابر ہوتا ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ کیا زہرہ رہنے کے قابل ہے تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ ناظرین، زمین کا دوسرا ہمسایہ مریخ ہے۔ مریخ کی سطح خشک اور پتھریلی ہے۔ مریخ کا درجہ حرارت اوسطاً -81 ڈگری فارنہائٹ ہے، جو کہ کبھی کبھار -220 ڈگری پر آ جاتا ہے۔ مریخ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 70 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ ناظرین، مریخ پر بھی انسانی زندگی کے کوئی آثار نہیں، کیونکہ مریخ پر آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں ہوا کے 1% میں سے صرف 10واں حصہ ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے ناکافی ہے۔ ناظرین، سورج کا 5واں سیارہ مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے۔ مشتری کی جانی پہچانی دھاریاں اور چکر دراصل ٹھنڈے امونیا اور پانی کے تیز بادل ہیں جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی فضا میں تیرتے رہتے ہیں۔ مشتری کا بڑا سرخ دھبا ایک بڑا طوفان ہے جو کہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ وہ طوفان سینکڑوں سالوں سے جاری ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مشتری کا اوسط درجہ حرارت -238 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی انسانی زندگی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ناظرین، زحل سورج کا 6واں سیارہ ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ زحل زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم کا بنا ہے۔ ناظرین، زحل کی بناوٹ کی وجہ سے اسے گیس دیو بھی کہا جاتا ہے۔ سیارے کا زیادہ تر حصہ گیسوں اور مائعات پر مشتمل ہے، یعنی زحل پر بھی انسانی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے نظام شمسی کا 7واں سیارہ یورینس ہے۔ یہ بہت ٹھنڈا اور ہوادار سیارہ ہے، اتنا ٹھنڈا کہ اسے برف دیو بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یورینس کی صحیح سطح موجود نہیں ہے۔ یورینس کو برفیلے بادل کے طور پر بھی جانا جا سکتا ہے، یعنی یورینس بھی انسانی زندگی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا 8واں سیارہ نیپچون ہے، ایک گہرا ٹھنڈا اور ہواؤں سے لپٹا ہوا برفیلا سیارہ۔ اس سیارے کا زیادہ تر حصہ برفانی مواد، پانی، میتھین اور امونیا کے بڑے گھنے سیال سے بنا ہوا ہے۔ نیپچون کی سطح ٹھوس نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیپچون ہمارے نظام شمسی کی سب سے بڑی تیز ہوا والی دنیا ہے۔ یہ ہوائیں 1200 میل فی گھنٹہ سے زیادہ تیزی سے چلتی ہیں۔ ناظرین، زمین کی سب سے زیادہ طاقتور ہواؤں کی رفتار 250 میل فی گھنٹہ ہے۔
یعنی نیپچون پر بھی انسانی زندگی کا قیام ممکن نہیں ہے۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں کو زمین پر بھیجا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی دوسرا سیارہ انسانی زندگی کی نشو و نما کے لیے موزوں نہیں تھا۔ دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔